اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة صدق الله العلي العظيم. اس مجلس کی اور ان ایام اعظام جو بھی مجالس ہم نے منعقد کی ہیں تمام مجالس کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس مجلس تک جو بھی ذکر اہل بیت ہم نے بجا لایا ہے تمام اذکار کی قبولیت کے لیے ذکر اہل بیت سے متصل منسلک اور ذکر اہل بیت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق جو اس لمحے تک اللہ نے بھی عنایت کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ محمد و جہاں کہیں بھی امام حسین کے چاہنے والے دنیا میں زندگی کر رہے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے تمام پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ محمد و کائنات کی تمام مشکلات کا ایک ہی حل ہے امام کا ظہور، امام کی ظہور اور تعجیل کے فرج اور سلامتی کے لیے صلوات پڑھ محمد اربعین ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ایک رات پہلے ہم مجلس اعظم منعقد کریں شب اربعین. یہ وہ مناسبت ہے جو تقریباً یا یوں کہہ سکتے ہیں برابر عاشور کے ہے. ہمارے روایتوں میں امام حسین کے حوالے سے ایک الگ نگاہ موجود ہے. امام کی زیارت، امام کا ذکر، امام کا تذکرہ کرنے کے بارے میں تقریباً 1200 حدیثیں ہماری کتابوں میں اماموں نے بیان کی ہیں. جہاں پر بھی کوئی بات لوگوں تک پورے یقین کے ساتھ کہ سب تک پہنچ گئی ہے، آدمی ارادہ کرتا ہے تو کچھ کام کرتا ہے. جیسے کہ آج کل کووڈ کے حوالے سے جب ہم صبح اٹھ کر موبائل اپنا آن کر کے کال کرتے ہیں تو بار بار ہمیں کہتا ہے کہ رومرز پر توجہ نہ کریں، ٹیکا لگائیں. ٹیکا لگانے کے بعد بھی یہ اتنا زیادہ توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے؟ تاکہ سب تک اس بیماری سے بچنے کی بات پہنچ جائے. کوئی دنیا میں ایسا نہ ہو جس تک یہ بات نہ پہنچی ہو. جب کسی بات کو سب تک پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے تو دو کام کیے جاتے ہیں. ایک، اس بات کو زیادہ دہرایا جاتا ہے تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. دوسرا، اس کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں. تیسرا، اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں. ذکر حسین کے لیے 1200 حدیثوں میں امام نے بار بار دہرایا کہ حسین کا تذکرہ کرتے رہو. فائدے بتائے کہ اگر تم ذکر حسین کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا. پھر نقصان بتائے کہ اگر اس ذکر سے دور ہو جاؤ گے تو کیا نقصانات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. اگر آج 1400 سال کے بعد بھی اس طرح سے ہماری مجلسیں ہری بھری لگ رہی ہیں تو اسی زیادہ تذکرے کا نتیجہ ہے. ورنہ اتنا زیادہ رونق 1400 سال بعد آدمی کو دیکھنے کو نہیں ملتی. تو اس تذکرے کے حوالے سے یہاں پر جو ہم غور کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بولنے والے نئے آتے رہیں گے، سننے والے نئے آتے رہیں گے. بولنے والے چلے جائیں گے، سننے والے چلے جائیں گے، پھر نئی نسل آئے گی، لیکن یہ ذکر، یہ تذکرہ چلتا رہے گا. یہ ذکر چلتا رہے گا. لگتا ہے آپ حضرات اور ہم کبھی کسی مجلس کو سنتے ہیں تو سننے کو یہ ملتا ہے کہ آپ مومنین جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں یا ہم کہا آج یہ نئی بات سننے کو ملی، یہ نیا مطلب سننے کو ملا، یہ نیا جملہ سننے کو ملا. آخری سانس تک ہم یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں، لیکن حسین کے
ذکر سے اور گلزار حسینی کے نئے پھول ہمیشہ آتے رہیں گے. لوگ کہتے رہیں گے کہ نیا سننے کو ملا, لوگ چلے جائیں گے, حسین کے گلستان کی تازگی ہمیشہ باقی رہے گی. آیت اللہ جوادی آمولی نے کل ان عاشور اور اربعین کے پیغامات میں سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پیغام انہوں نے دیا. جس طرح سے نماز دو حصوں سے مل کر بنی ہے, واجب کچھ نماز میں چیزیں ہیں, مستحب کچھ نماز میں چیزیں ہیں. اگر انسان مستحبات کا دامن تھام کر واجبات کو چھوڑ دے تو نماز اس کی قبول نہیں ہوگی, نہ نماز اس کی صحیح ہوگی. انہوں نے فرمایا آیت اللہ جوادی آمولی نے کہ عزاداری کے بھی کچھ واجبات اور کچھ مستحبات ہیں. واجبات کو مستحبات کے ساتھ بجا لاتے رہیں تو یہ مستحبات فائدہ دیں گے. اگر مستحبات کو صرف تھام لے, واجبات کو چھوڑ دیں تو پھر ان مستحبات کا زیادہ ہمیں فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اس کی ہم جو مثال دیتے ہیں مستحب اور واجب کی مثال, سمجھے کہ گھر تیار ہو گیا الحمدللہ خوبصورت. اللہ انشاءاللہ تمام مومنین اور مومنات جو بے گھر ہیں ان کو صاحب گھر فرمائے, جو صاحبان گھر ہیں ان سب کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. یہ گھر آپ خوبصورت جو دیکھ رہے ہیں ایام عزا کی مناسبت سے یہاں پر سجائے گئے ہیں. اب گھر کو کچھ سجایا گیا ہے, یہ سجاوٹ اس وقت ممکن ہے جب دیوار اور چھت ہو. اگر آدمی دیوار اور چھت نہ بنائے, جو سجائی ہوئی چیزیں ابھی یہاں پر موجود ہیں ان سجائے ہوئے سامان کو 1000 برابر بھی جمع کر کے رکھ لے, ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی پہلے گھر تو بناؤ, بعد سجاوٹ کا انتظام کرو. واجبات کا کام ہے دیوار اور چھت بنانا, مستحبات کا کام ہے گھر کو سجانا. جب گھر ہی نہیں ہوگا تو کیا سجائیں گے؟ واجبات سے پہلے ہم کو چاہیے کہ گھر اور دیوار بنائیں, اس کے بعد مستحبات سے لے آ کر سجائیں. ایک اور مثال بھی جو ہم کبھی کبھی پیش کیا کرتے ہیں, واجبات کا کردار تقریباً کھانے میں روٹی اور چاول کا ہے, مستحبات کا کردار اچار اور پاپڑ کا ہے. اچار اور پاپڑ غذا کو لذیذ اور دو لوگ میں زیادہ کھانے کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن پاپڑ کھا کر زندگی نہیں گزرتی. تو مستحبات سے زندگی گزرنے والی نہیں ہے, واجبات کا دامن تھامنا ضروری ہے. مجلسوں کا ایک واجب عمل ہے, مستحبات ہے. واجب کیا ہے؟ واجب مقصد حسین پر چلنا واجب ہے. اس کے بعد سینہ زنی, ماتم, مجلس, شبِ داری سارا مستحب ہے. اگر سارے مستحبات کو کر کے مقصد حسین کو نہ لیں تو پھر ان سارے مستحبات کی کوئی قدر و قیمت اہل بیت کی نگاہ میں نہیں رہے گی. اگر کوئی مقصد حسین پر آ جائے مستحبات کے ساتھ تو نور علی نور ہے. اگر کوئی 5 وقت کی نماز کے ساتھ شب کی نماز بھی پڑھے تو کتنا اچھا, 5 وقت کی نماز کے ساتھ روزے بھی رکھے مستحب تو اور اچھا. تو واجب کو رکھ کر آپ جتنا سجانا چاہتے سجائیں, لیکن سجانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر حد سے زیادہ سجا دیا جائے تو پھر آدمی اس سجاوٹ پر اعتراض شروع کر دے گا, کہا کہ اتنا بھی سجانے کی کیا ضرورت تھی. تو عزیزان گرامی, جب مجلسوں میں آتے ہیں تو امام نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنے مجلسوں کو علی کے ذکر سے رونق بخشو, سجاؤ مجلس کو ذکر علی سے. تو سجاوٹ ایک حد تک ہونی چاہیے, حد سے زیادہ نہیں. خود مولانا امیر المومنین نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حد سے زیادہ سجا دیں گے. حلق فی طائفتان, میرے ذکر کے حوالے سے 2 لوگ جہنم میں جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. ایک محب غال, دوسرا مبغض قال. ایک وہ جو محبت میں حد پار کر دے, ایک وہ جو علی کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھے, گھٹا دے وہ بھی برباد, جو بڑھا دے وہ بھی برباد. تو آج ہماری مجلسوں کا یہ شاید آپ کے لیے پیغام ہے
کہ مجلسوں میں سجاوٹوں پر اتنی توجہ کر لی گئی کہ آج ہماری مجلسوں کو عنوان کے نام سے تقسیم کر دیا گیا. یہ فضائل پڑھنے والے مولانا، یہ تبلیغ پڑھنے والے مولانا، یہ فلاں پڑھنے والے مولانا، یہ فلاں پڑھنے والے مولانا. کیوں تقسیم کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ بیٹھنے والے حد سے زیادہ سجاوٹ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب حد سے زیادہ سجاوٹ کو دیکھیں گے تو پھر انسان سجانے کے چکر میں کچھ ایسے بھی جملے کہہ دے گا جس سے دین اور اسلام کی توہین بھی آ جائے گی، جس کا کھلا مثال حیدرآباد کے چند دن پہلے جو کلپ آئی آپ کی خدمت میں، یہ کیا تھا؟ حد سے زیادہ سجانے کی کوشش میں ایک حرام کو حلال کر دیا. آپ نے سنا نہیں؟ ایک ذاکر صاحب جو حیدرآباد میں پڑھ رہے ہیں تو ضعیف بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر غم امام حسین میں بہائے جانے والے خون کو بیمار کو پلا دے تو شفا مل جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں انہوں نے یہ جملہ کہنے پر اپنے آپ کو تیاری کی اور مجبور ہو گئے؟ اس لیے کہ سننے والے زیادہ سجاوٹ چاہتے ہیں. جب زیادہ سجاوٹ چاہتے ہیں تو ایسی بلائیں اندر سے نکلیں گی. تو دین کو اتنا سننے کی کوشش کریں اور عادت ڈالیں ہم جتنا دین ہے. یہاں پر سننے والے شاید کہنے والا امام رضا علیہ السلام جانتے تھے سب مسائل کو. آٹھویں امام صلوات پڑھ رہے محمد متکلم، جو بولنے والے کی باتوں کو سن کر سر ہلاتا رہے، اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو اس گناہ میں وہ بھی شامل ہے جو سر ہلا رہے ہیں. سر جو ہلا رہے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں. اگر کوئی بات ہمیں پسند نہیں آتی یا سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے ہم سوچیں تو صحیح کہ جو بات کہی جا رہی ہے دین اسلام عقل کا دین ہے. عقل سے ہٹ کر کوئی بات دین نہیں کرتا. عقل سے ہٹ کر کوئی بات دین نہیں کرتا. جو بھی بات ہم سنتے ہیں عقل کے دائرے میں دیکھیں. یہ جو زیارت ہم تک پہنچی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہے. اربعین کی زیارت، اربعین کی زیارت 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا علامات المؤمن خمسہ، مومن کی 5 نشانیاں ہیں. ایک، یکاون رکعت 24 گھنٹے میں نماز، یہ مومن کی نشانی ہے. دوسرا، 40 کی زیارت پڑھنا، مومن کی نشانی. تیسرا، خاک شفا پر سجدہ کرنا، مومن کی نشانی. چوتھا، دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا، مومن کی نشانی. پانچواں، نماز کے وقت بلند آواز میں بسم اللہ کہنا، مومن کی نشانی. یہ 5 مومن کی نشانیاں ہیں. تو جب 5 مومن کی نشانیاں امام نے بتائیں تو اب ان 5 نشانیوں پر توجہ کریں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا القاب جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں 5 مشہور لقب امام کے: سید الساجدین، زین العابدین، امام القانتین، ذو الصفنات، امام البکائین. کیا ہے معنی ان کا؟ سید الساجدین یعنی سجدے کرنے والوں کا سردار، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، امام القانتین نماز شب پڑھنے والوں کا امام، مستحب اعمال انجام دینے والوں کا امام، ذو الصفنات گٹھوں والا، پیشانی پر جو امام کے گٹھے آتے تھے امام کو لقب دیا گیا گٹھوں والا. 5واں لقب ہے امام کا امام البکائین، امام حسین پر زیادہ رونے والا. ٹھیک، یہ 5 لقب آپ نے سنا. 4 لقب کا تعلق کس سے ہے؟ 1 لقب کا تعلق کس سے ہے؟ 4 لقب کا تعلق عبادت سے ہے، 1 لقب کا تعلق عزاداری سے ہے. اگر کوئی امام سجاد کی نگاہ سے ان مجلسوں کو سمجھے
جتنا بڑا نمازی ہوگا اتنا بڑا عزادار ہوگا، اور جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ نہ عبادت عزاداری سے جدا ہے، نہ عزاداری عبادت سے جدا ہے۔ امام کے 5 لقب میں 4 عبادتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عزاداری سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم اگر عزادار ہیں تو چاہیے کہ عبادت گزار بھی بنے۔ ایک عالم بڑے مرجع قوم مقدسہ میں زندگی کرتے ہوئے جب کوئی آ کر ان سے کہتا کہ جناب ہم نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، آپ آ کے مجلس پڑھیں، تو انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ الحمدللہ وطن میں 40-50 علماء ہیں مجلس پڑھنے والے، تو میں دوسرے کاموں میں مصروف رہوں گا، مجلس سے نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے فجر کتابیں لکھنا انہوں نے شروع کیا، کلاس پڑھانا شروع کیا، کلاس پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، دوسرے کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی ارادہ کر لیا تھا کہ مجلس مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ مجلس کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے نہیں تھا، دیکھ رہے تھے کہ الحمدللہ وطن میں شہر میں زیادہ ہیں جو ممبر جانے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، 4-5 لوگ آتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ جناب مجلس پڑھیں، جناب مجلس پڑھیں، جناب مجلس پڑھیں۔ تو جب انہوں نے منع کیا تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ محشر ہو گیا ہے، لوگوں کو نامہ اعمال دے کر جنت جانے والے جنت جا رہے ہیں، جہنم جانے والے جہنم جا رہے ہیں۔ تو ان کو نامہ دیا گیا کہ جنت جائیں آپ۔ جب جنت میں اندر جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے 8 ہیں۔ ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الریان، روزے داروں کا دروازہ۔ ایک دروازے پر لکھا ہے باب المصلین، نماز گزاروں کا دروازہ۔ ایک دروازے پر لکھا ہے رحم کرنے والوں کا دروازہ۔ ایک دروازے پر لکھا ہے صدقہ دینے والوں کا دروازہ۔ الگ الگ نام لکھے ہوئے ہیں دروازوں پر، جنت کے 8 دروازوں پر۔ تو ان کو جو دیا گیا تھا علم کے دروازے سے اندر جانے کے لیے، کہ آپ علم کے دروازے سے اندر چلے جائیں۔ جب علم کے دروازے کا لیٹر لے کر یہ جانے لگے تو دیکھا کہ علم کے دروازے کے باہر بہت لمبی کیو ہے، بہت لمبی کیو ہے۔ نماز کے دروازے پر کیو لمبی ہے، روزے کے دروازے پر کیو لمبی ہے۔ تو یہ دروازے پر کھڑے ہو گئے کیو میں کہ جب نمبر آئے گا تو اندر جائیں گے، اندر جائیں گے۔ تو آپ شاید سوال ہو آپ کی خدمت میں کہ اندر جانے کے لیے کیوں کیا کچھ چیک ہوتا ہے وہاں پہ؟ آج کل اگر ایئرپورٹ میں گئے آپ حضرات یا میٹرو میں گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میٹرو میں جاتے ہوئے آپ کو ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، ٹوکن رکھے تو دروازہ کھلتا ہے۔ تو وہاں ٹوکن رکھنا ہے، وہ ٹوکن کیا ہے پتا ہے؟ یا علی کہیں گے تو کھلے گا۔ دروازے پر ہر انسان کو دروازے کے، جنت کے دروازے کے کھلنے کی چابی ہے یا علی، یا علی کہیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی، تو بغیر علی کے کچھ چلنے والا۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ 8 دروازے جو ہیں، 8 دروازوں کے حوالے سے جب مجھے لے جایا گیا معراج میں نے 6 دروازے پر جنت کے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ 7ویں دروازے پر بھی وہی، 8ویں دروازے پر بھی وہی۔ ہر یا علی ولی اللہ کے بعد ایک پیغام۔ جیسے آج ہم سے کہا گیا ہے کہ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں پہلے صلوات پڑھیں پھر دعا کریں، ہر دعا سے پہلے صلوات پھر دعا، صلوات پھر دعا۔ تو جنت میں جو بھی پیغام اللہ بتانا چاہتا ہے پہلے علی ولی اللہ، اس کے بعد پیغام ہے۔ پہلے امام سے پوچھا گیا کہ مولا توحید کسے کہتے ہیں؟ تو صرف اللہ کو ایک مان لینا توحید نہیں ہے، اللہ کو ایک مان کر رسول کی رسالت اور علی کی ولایت مانیں گے تو توحید پوری ہوگی، جس کے بغیر توحید نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور پہنچے، نیشاپور کے لوگوں نے کہا کہ یبن رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایک گفٹ دے کر جائیں، ایک ایسی چیز جو ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں رکھیں تو یاد آئے، آپ ایک یادگاری دے کر جائیں۔ تو امام نے فرمایا کاغذ اور قلم تیار کرو، میں اپنی یادگاری دے رہا ہوں۔ 12,000 بعض روایتوں میں 18,000 کاغذ اور قلم لے کر لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ امام کہیں گے کیا، ہم لکھیں گے کیا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ابھی یہاں پر کتنا مجمع ہے، 200 300، اس کے بغیر ہماری آواز پہنچے گی باہر؟ نہیں۔ 18,000 لوگوں کو کیسے پیغام پہنچایا امام نے؟ جو پیغام رسول نے 1.25 لاکھ کو جیسے پہنچایا یہاں پر ویسے پہنچایا۔
سوالات کو، اس لیے کہ ہواؤں، اس کا جو کام ہے یہ صرف ایک ذریعہ ہے آواز کو ہواؤں تک دینے کے لیے. ہواؤں کا کام ہے آواز کو باہر پہنچائیں. جن کے اختیار میں ہوا ہے وہ کہتے پہنچا دو تو پہنچا دیں گے. چاہے جتنا رسول خدا سوالات کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ آخری آدمی تک میری آواز پہنچ رہی ہے. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ پہنچ رہی ہے. تو رسول کے طریقے پر وسیع رسول عمل کرتے ہوئے 18,000 امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. امام نے یہ کہہ دیا، پردے کو ڈال دیا. یہ کہہ کر پردہ ہٹا کر امالی کا امام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے جنت کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے. جو اس قلعے کے اندر آ گیا وہ جنت میں چلا گیا اور میرے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کر بند کر دیا امام نے. امام دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے توحید کو سمجھا یا نہیں سمجھا. دیکھا کہ نہیں ابھی توحید ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اتنا لکھ کر واپس جانے والے تھے. امام نے ہٹایا پردے کو دوبارہ. بشرطہا و شروطہا. لا الہ الا اللہ صرف کہنا ذریعہ کافی نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں. میری ولایت کے بغیر اس دور میں 1000 لاکھ لا الہ الا اللہ کہہ لو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو اس عالم نے دیکھا کہ سارے دروازے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں میں زیادہ ہیں. ایک دروازے میں خالی ہے دروازہ. ایک آدمی جا رہا ہے اندر ٹائم پہ. تو انہوں نے کہا کہ کیوں میں کھڑے، وہ بھی تو دروازہ ہے. جب ادھر گئے تو کہا کہ میں اندر آؤں. کہا کہ جناب آپ صاحب علم ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ اچھے کتاب لکھنے والے ہیں، سب ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اس دروازے سے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ ذاکرین امام حسین کا دروازہ ہے. یہ ذاکرین امام حسین کا دروازہ ہے. جیسے وہ خواب سے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ امام حسین کی طرف سے مجھے پیغام تھا کہ جتنا بھی تم نیک کام کر لو بغیر ذکر حسین کے جنت آسان سے ملنے والی نہیں ہے. ذکر حسین کرو. ذکر حسین کا مطلب یہاں پر بیٹھنا ہی نہیں. آپ جو کھڑے ہو کر ماتم میں یا حسین کہتے یہ بھی ذکر حسین ہے. پانی پیتے ہوئے کہیں یا حسین، یہ بھی ذکر حسین ہے. علم امام کا دیکھ کر یا حسین کہہ کر چلے جائیں، یہ بھی ذکر. ذکر کا معنی ہے نہ بھولنا. ذکر یعنی نہ بھولنا، ریممبر رکھنا، کسی چیز کو نہ بھول. ذاکر یاد دلانے والا. ذکر یعنی یاد. ذکر حسین یعنی حسین کی یاد. حسین کی یاد سلام اور مرثیہ کو نہیں کہتے. چلتے ہوئے یا حسین کہتے، گھر سے نکلتے ہوئے ذکر حسین ہو گیا. ذکر حسین ہو گیا. اگر یہ ذکر نہ ہو تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اب یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دیں کیوں ذاکرین کا دروازہ خالی تھا. نماز کا دروازہ فل، روزے کا دروازہ فل، ذاکر کا دروازہ خالی. کیا ذاکرین کم ہے؟ ماشاءاللہ سے نہیں، بلکہ بہت زیادہ ہے. صرف اس زمانے کے امام حسین کے کربلا کے بعد نالا ہے. آدم ذاکر حسین، نوح ذاکر حسین، اسماعیل ذاکر حسین، ابراہیم ذاکر. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے غم حسین میں آنسو نہ بہائے ہو اور اپنے خاص اصحاب کو نہ بتایا ہو. یہ ذکر اس دنیا سے پہلے سے تھا، اس دنیا کے بعد بھی رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، ذکر حسین دنیا سے بڑا ہے. تو اتنی وسیع، صرف انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں جو ذکر حسین کرتے ہیں، ان کو بھی تو جنت میں جانا ہے. تو پھر بھی خالی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے یہ صاف پیغام مل رہا ہے کیا ذکر رکھ لیں نماز چھوڑنے کافی ہے؟ کیا ذکر رکھ لیں روزہ چھوڑنے کافی ہے؟ نہیں. ذاکرین کے دروازے پر جلدی سے پہنچا کر بتایا جا رہا ہے جو ذاکر ہے وہ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، نیک کام کرنے والا بھی ہے. ذاکر یعنی تمام نیکیوں کے مجموعے کا نام ہے ذکر حسین. ذاکر حسین اور یاد حسین، ورنہ ایک دوسرے میں رابطہ نہیں رہے گا، دوسروں کے اندر تال میل نہیں رہے گا. اگر یہ ذکر نہ ہو ہمارے پاس تو کیا ہوگا؟ آج ایک روایت ہم نے پڑھی مجلس میں کہ رسول خدا اپنے گھر تشریف لائے. آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا، مسلمانوں کی ماں سے، کہ ہم اندر جا رہے ہیں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے آرام میں خلل نہ ڈالیں.
کوئی ایسا شور شرابہ نہ ہو جس سے ہمارے آرام میں خلل آئے. ابھی رسول جا کے اندر سوئے, 3-4 سال کے امام حسین تھے, دوڑتے ہوئے اندر آئے, جا کے رسول کے سینے پر سو گئے. اب آئی محترمہ, اس لیے کہ حکم رسول ہے, کہا کہ بیٹا اٹھو, آپ کے نانا آرام کرنا چاہ رہے ہیں. تو رسول نے آنکھ کھول کر کہا, جب یہ میرے سینے پر آتا ہے میرا آرام 2 چندہ ہو جاتا ہے, اس کو سینے سے نہ ہٹاؤ. جب یہ آتا ہے میرے سینے پر تو مجھے سکون ملتا ہے, مجھے اطمینان ملتا ہے. اب رسول نے یہ کہا حسین کو سینے سے لگا کر, بیٹا حسین تیرے آنے سے میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے, سکون پا جاتا ہے. اور وہیں پر کھڑی ہوئی تھی رسول کی زوجہ. رسول نے فرمایا, جو بھی اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ سلام یا حسین کہہ دے, میرے حجوں میں سے حج دے دوں گا. میرے حجوں میں سے, رسول کے حجوں میں سے ایک حج جو 1 مرتبہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یا سلام یا حسین. اب اس نے کہا, یا رسول اللہ, کسی مسلمان کا, کسی صحابی کا, کسی شاگرد کا حج الگ مسئلہ ہے, آپ کا حج جو مقبول حج ہے, کہا 2 حج, 4. یا رسول اللہ 4 حج آپ کے, صرف 1 مرتبہ کہیں سلام یا حسین. رسول بڑھاتے گئے یہاں تک کہ فرمایا 99 حج. میرے حجوں میں سے 1 سلام یا حسین کہنے کے لیے 99 حج ہیں. اب اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ذکر حسین انجام دینے والوں کے لیے جنت لازمی ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ہماری نمازیں پڑھتے ہیں, باہر آ کر خدا نہ کرے جھوٹ کہہ دیتے ہیں, ہمارا جھوٹ ہماری نمازوں کو جلا دیتا ہے, ہماری غیبت ہمارے گناہ نیکیوں کو, ہماری عبادتوں کو جلا دیتا ہے. لیکن رسول کے نماز و حجوں کو کوئی گناہ جلانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو رسول اس روایت میں فرما رہے ہیں کہ تم جتنا زیادہ حسین کو یاد کرو گے اتنا زیادہ تمہاری جنت مضبوط اور بلند ہوتی جائے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی غلط نہ لے لے کہ ہم یا حسین کہتے رہیں گے, سلام یا حسین کہتے رہیں گے, اور خدا نہ کرے گناہ بھی کرتے رہیں گے. نہیں, سلام کا معنی ہم نے مجلس میں بتایا تھا, اگر سمجھ جائیں تو کبھی یہ کام نہیں کریں گے. سلام کا معنی ہے, اے حسین آپ کو میں تکلیف نہیں دوں گا. کیا ہمارے گناہوں سے امام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہماری برائیوں سے امام کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہ چیز کہ ہماری جنت کی ضمانت اس ذکر میں ہے. اگر اس ذکر کے علاوہ یعنی پورے ہمارے نامہ اعمال سے اس ذکر کو ہٹا دیں, کیا ہماری نمازوں میں وہ طاقت ہے کہ ہمیں کامیاب بنا دیں؟ کیا ہمارے روزوں میں وہ طاقت ہے کہ کامیاب بنا دیں؟ کسی میں وہ طاقت نہیں ہے. زیارت 40 مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے. آخری مطلب سن لیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں. یہ جو 5 چیزیں امام نے بتائی پھر دوبارہ یہاں پر سنیں کیا فرمایا امام نے. مومنین کی نشانیوں میں سے 5 چیزیں. ایک 51 رکعت نماز, جس 51 رکعت نماز میں 17 رکعت واجب ہے, باقی کی مستحب. 17 رکعت واجب نماز مومن کی نشانی. سجدہ خاک شفا پر کرنا. سجدہ کہاں کیا جاتا ہے؟ نماز میں. یہ بھی ہو گیا نماز. بسم اللہ بلند کہنا کہاں؟ نماز میں. یہ بھی ہو گئی نماز. انگوٹھی کا پہننا وہ بھی نماز میں زیادہ فضیلت ہے, عام وقت میں نشانی ہے لیکن نماز. یہ 4 چیزوں کا تعلق ہے نماز سے. آخر میں ہو گیا زیارت 40. 4 نماز سے تعلق ہے, ایک زیارت 40. نماز کے بارے میں ہمارے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے, جس ستون پر دین رکا ہوا ہے. تو ستون کے ساتھ ایک مستحب کام کو امام نے شمار کر دیا. کیا دونوں میں اتنا؟ ایک مضبوط کام, ایک واجب کام, ایک مستحب کام. نماز واجب ہے, زیارت 40 مستحب ہے. تو ان دونوں کے اندر کیا رابطہ ہے کہ امام نے ایک واجب کے ساتھ زیارت 40 کا شمار کر لیا اور امام نے نام لے لیا؟ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز بھی دین کا ستون ہے, زیارت 40 بھی دین کا ستون ہے. کیسے؟ دین 2 حصوں پر مشتمل ہے. بچپن میں ہم کو پڑھایا جاتا ہے اصول دین, فروع دین. یہ دونوں کو ملائیں تو پورا دین ہوگا. اصول دین آدھا دین, فروع دین
آدھا دین. جب اصول اور فروع ملیں گے تو ایک کامل دین ہوگا. فروع دین نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد. اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین کے ستون کا نام ہے نماز، اصول دین کے ستون کا نام ہے اربعین کی زیارت. اربعین کی زیارت. کیا اتنا ہے اس کے اندر؟ جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر مذہب شیعیت اور پرچم اہل بیت کا میڈیا دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے، اور اس میڈیا کے پیچھے اگر کسی عمل کا ہاتھ ہے تو اربعین کی زیارت ہے. اربعین کی زیارت سے پہلے دنیا حسین کو کچھ الگ رخ سے دیکھتی تھی. اربعین کی زیارت جو یہ رونق آ گئی ہے، اس رونق کے بعد لوگوں کی نگاہ اربعین کے حوالے سے بدل گئی ہے. اربعین کے جو کرامتیں وہاں پر دیکھی جا رہی ہیں، لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ حق ہے. اور اس کا تعلق اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اصول دین کا پایا. یہ اصول دین اور فروع دین کب کامل ہوں گے؟ اس وقت یہ دین کامل ہوگا جب اسلام کی مکمل حکومت دنیا پر آئے، جو 12ویں امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں. 12ویں امام کے انتظار میں اربعین کی زیارت کا بہت ہی اہم کردار ہے. کیوں؟ امام جب ظہور کریں گے تو خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر 5 اعلان کریں گے امام. یہ 5 اعلان. پہلا، الا یا اہل عالم انا القائم، اے دنیا والو جان لو کہ میں امام مہدی ہوں. الا یا اہل عالم انا سمسام الانتقام، میں انتقام کی تلوار ہوں. الا یا اہل عالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو جان لو میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا. الا یا اہل عالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، میرے جد کو بے کفن چھوڑ دیا گیا. الا یا اہل عالم ان جدی الحسین رمحوہ عدوانا، کینے کی وجہ سے میرے جد کے جنازے کو پامال کیا گیا. یہ کون کہیں گے؟ امام مہدی آ کر. تو امام مہدی جب دنیا کے سامنے اعلان کریں گے کہ میں حسین، پیاسے حسین کا بیٹا، میں بے کفن حسین کا بیٹا، میں پامال جنازہ حسین کا بیٹا، بدن حسین کا بیٹا، تو دنیا والوں کو پتا تو ہونا چاہیے کہ کس حسین کی بات ہو رہی ہے. تو دین کے کامل ہونے میں اربعین کی زیارت حسین کو پہچانوا رہی ہے، مطلب امام کے آنے کا ماحول تیار کر رہی ہے. امام کے آنے کا ماحول تیار ہو رہا ہے، اس لیے کہ اربعین کی زیارت سے دنیا حسین کو پہچانے کی. امام جب آئیں گے تو اپنی پہچان امام حسین سے کروائیں گے. اللہ اکبر. امام حسین کی پیاس وہ مصیبت ہے جس مصیبت کو ہر امام نے بہت یاد کیا ہے. جب امام آئیں گے تو پہلا جملہ جو اپنی زبان پر امام حسین کے حوالے سے کہیں گے، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا، پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ. کیوں امام کی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو انجام دینے سے انسان پیاسا ہو جاتا ہے. انسان پیاسا ہو جاتا ہے. پہلا کام، جس کام کو انسان انجام دے تو پیاسا ہو جاتا ہے. اگر آدمی بیٹھا ہوا ہو، اچانک کوئی آ کر کہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی اپنے کسی عزیز کے انتقال کی خبر انسان سنتا ہے، ہونٹ منہ آدمی کے سوکھ جاتے ہیں. مصیبت والے آدمی کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فوراً پانی پلاتے ہیں اس کو کہ پانی پلائیں اس کو. یہ ایک. دوسرا، آدمی دھوپ میں زیادہ آنا جانا کرے تو آدمی پیاسا ہو جاتا ہے. دھوپ میں زیادہ آنا جانا کرے تو آدمی پیاسا ہے. 3، آدمی کے بدن سے خون نکل جائے. جیسے ہی آدمی کسی مومن یا مومنہ کو خون ڈونیٹ کر کے باہر نکلتا ہے، پہلے لکوڈ پلایا جاتا ہے، اس کو شربت، جوس یا پانی پلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بدن میں وہ طاقت واپس آ جائے. اس لیے کہ پیاس انسان کو زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. آدمی دھوپ میں جائے تو پیاسا ہو جاتا ہے، موت کی خبر سنے تو پیاسا ہو جاتا ہے. اور انسان
اگر خون بدن سے نکل جائے تو پیاسا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی پیاس کو کیوں زیادہ یاد کیا جاتا ہے؟ حسین نے 71 جنازے دیکھے، حسین کے بدن میں 19,950 زخم لگے، اور حسین ہر جنازے کو لینے کے لیے میدان میں جایا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ آقا مولا ہمارا حسین پیاسا تھا کہ امام زمانہ آ کر کہیں گے میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ کیسی پیاس تھی امام کی، جس پیاس کو 35 سال تک امام سجاد جب بھی پانی دیکھتے، ایک موقع ایسا نہیں آیا جس موقع پر امام نے کربلا کا رخ کر کے اپنے بابا حسین کو یاد نہ کیا ہو، بابا مجھے پانی مل گیا لیکن آپ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ امام کے سامنے پانی لایا تھا وضو کے لیے، تو امام پانی کو دیکھ کر آنسو بہاتے کہ میرے بابا کو پانی نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ جو رات ہے، اس رات زینب کے دل میں تڑپ زیادہ ہے۔ جو حضرات گئے ہوئے ہیں وطن سے باہر، وہ جانتے ہیں کہ جب ایک مدت کے بعد اپنے وطن واپس آدمی آنا چاہتا ہے، جیسے جیسے وطن سے نزدیک ہوتا ہے دل میں تڑپ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب جاؤں گا تو ماں سے ملاقات کروں گا، بہن سے ملاقات کروں گا۔ زینب آ رہی تھی، خیال یہ تھا پہلے حسین کی قبر پہ جاؤں، عباس کی قبر پہ جاؤں، اکبر کی قبر کیسی بنی ہوگی، اصغر کی قبر کیسی بنی ہوگی، میں قبروں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں زیارتیں کرنا چاہتی ہوں۔ زینب کے دل میں تڑپ زیادہ ہو گئی تھی۔ زینب رات بھر سوچ رہی تھی کہ میں کربلا جا کر کیسے، بس ایک فقرہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جیسے امام حسین کی قبر پہ جناب زینب پہنچی تو رونے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد زینب اٹھی، اٹھ کر کہنے لگی سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے جاؤ، میں عباس کو کربلا کی شکوفہ اور شام کی مصیبتیں سنانا چاہوں گی۔ امام سجاد نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، جناب عباس کی قبر پر بٹھا دیا۔ پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب نے ایک نگاہ قبر پر ڈالی اور کہا کہ عباس کو میں جانتی ہوں، میرا عباس کتنے بڑے قد کا تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو پیر زمین پر لگتے تھے، یہ تو کسی بچے کی قبر لگ رہی ہے سجاد، میرے عباس کی قبر بتاؤ۔ تو پھوپھی اماں آپ نہیں تھے وہ منظر دیکھنے کے لیے، میں آیا ہوا تھا جب دفن کرنے کے لیے تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ اللہ اکبر! 11 محرم کو جب گھوڑے دوڑائے گئے، جناب زینب نے 2 کام کیے تھے۔ جب عاشور کے دن امام حسین کا سر ذبح کر کے یزید کے فوجی لے چلے گئے تو جناب زینب سراہنے پہنچی، نانا رسول اللہ آئے ہوئے تھے، رسول خدا اس بدن کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ کیا یہی میرا حسین ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا نانا تعجب نہ کرو، ہذا الحسین، یہ حسین ہے، مرمم بالدماء، جو خون میں ڈوبا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، یہی حسین ہے۔ 10 محرم کو جناب زینب نے رسول کو حسین کی پہچان کروائی۔ 11 محرم کو جب گھوڑے دوڑائے گئے تو گھوڑے دوڑائے جانے کے بعد جب جناب زینب حسین کے سراہنے سے گزری تو جنازے کو دیکھ کر ایک سوال کیا، انت اخی، کیا تم ہی میرا بھائی؟ بیوی ایک دن پہلے آپ نے پہچان کروائی، ایک دن بعد آپ سوال کر رہی ہیں کہ یہی میرا بھائی ہے۔ ارے گھوڑوں کے پامال سے میرے حسین کا جنازہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کیا یہی میرا بھائی ہے؟ جناب عباس کی قبر پر امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں گھوڑوں کی ٹاپے سے چچا عباس کے بدن کی حالت یہ ہو گئی تھی، بدن کا گوشت بکھر گیا تھا، میں نے گٹھری میں باندھ کر چچا کو دفن کر دیا، جس کی وجہ سے چچا کی قبر یہاں چھوٹی لگ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔